السلام علیکم۔ آج کافی گرما گرم دن رہا خبروں کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر خبروں کا مرکز بن رہی ہے، اور آج کی اہم خبر ہم جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے۔ 1.25 سال سے یہ کیس پینڈنگ تھا، اسٹے آرڈر پہ تھا، اور اس میں ملٹری کورٹس کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کیسز کے فیصلے کر لیں، ان کو فیصلوں سے نہیں روکا، لیکن ابھی تک جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، جس پہ پی ٹی آئی نے کرٹیسائز بھی کیا ہے، لیکن کم از کم ایک ویو یہ تھا، اور ان لوگوں کی طرف سے تھا جن کو گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، کہ ان کے کیسز میں بعض لوگوں کو سزا جو ہے اس سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبل تھا کہ وہ ان کیسز میں بے گناہ قرار دے دیے جائیں، تو اس لیے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ اور ساتھ جو ایک اور بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ججز تعیناتی سے متعلق رولز بنانے والی کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کے نام خط لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ کمیٹی آج ہی بنی تھی، اور اس پر انہوں نے خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رولز کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اہم ہے۔ 26ویں ترمیم نے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے عدلیہ کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ رولز بنائے بغیر ججوں کی تعیناتی غیر آئینی ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت اور ایگزیکٹو اکثریت میں ہے، ایگزیکٹو کی اکثریت سے سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ جسٹس منصور شاہ صاحب نے اٹھایا ہے، لیکن یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ججز کے چیمبر، ایک چیمبر میں سے اگر ججز کی تعداد ایگزیکٹو سے بڑھا دی جائے تو پھر ججز کے چیمبر سے ایک چیمبر سے 3 ججز بنتے ہیں، کسی جج کا داماد، کسی کا بیٹا جج لگ جاتا ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ اور پھر اس جج کے جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جج لگتے ہیں، ان کے بیٹے یا داماد ان کا چیمبر بھی چلاتے رہتے ہیں، جو کیسز لگوائے جاتے ہیں، اور پھر وہی گند اس ملک میں ہوتا ہے جو ہوتا رہا ہے۔ تو پارلیمنٹ کو جو ساورن بننے کا ایک موقع تھا، اس پہ ابھی بھی عدلیہ کی طرف سے اس میں رکاوٹیں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ رائے خطوط کے ذریعے دی جا رہی ہے اس بینچ میں جس کے وہ ممبر نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، تو ہم نے سوچا آپ سے یہ شیئر کر لیں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی فرد جرم فیض حمید پر، لیکن گھبرا پی ٹی آئی رہی ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور اس میں یہ ہے کہ 14 دسمبر کی جو سول نافرمانی کی کال دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے خان صاحب نے، اور اس کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال بھی ہے۔ اور آج خان صاحب نے بہت سختی سے کہا ہے کہ جو بیرون الملک پاکستانی ہیں وہ اپنا پیسہ پاکستان بھجوانا بند کر دیں۔ یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی۔ ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، MNA رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے گھبراہٹ پی ٹی آئی کی اور نخرے حکومت کے، جس پہ ہمیں جوائن کریں گے رانا ثناءاللہ صاحب جو مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس پہ ملٹری کورٹس کو اجازت دی گئی ہے کوئی فیصلہ کر لیں، اس سے ان کیسز پہ کیا اثرات پڑیں گے جو چل رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پہلی وحی اقرا پڑھ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، مسلمانوں کو اسلام کی پہلی تعلیم یہ تھی کہ پڑھو، اور اس پڑھنے کے لیے ہماری حالت تعلیم کی کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کی ایڈیٹوریل میں۔ شروع کرتے ہیں ہم ٹاپ سٹوری سے اور علی محمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام افسر صاحب۔ آپ سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سنوانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو موقف میں تبدیلی آئی ہے، چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ سر۔ ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈائلاگ کرنے، ان کے ساتھ آئی پی پیز والے ڈائلاگ نہیں کرتے۔ جب تک میرا قائد، میرا لیڈر وزیر اعظم عمران خان جیل میں، کوئی مذاکرات نہیں۔ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں۔ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ علی محمد صاحب، آپ نے یہ سنا، اور ایک میں چھوٹی سی یہاں وضاحت دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سوال کرنے سے پہلے، کہ جو خط جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جو انہوں نے دوسری جو میں نے بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے خط میں کی ہے، تو ایک وضاحت تھی، یہ دینا ضروری تھا کیونکہ فیکچولی کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے سنا پی ٹی آئی کا موقف پہلے کچھ اور تھا، اب اور ہے، اچھی بات ہے، آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ آئے، ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے اب حکومت ظاہر ہے بھاگنا چاہ رہی ہے مذاکرات سے، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا پہلے یہ موقف تھا، تو اب ہم تو ابھی بھی چور ہیں، وہی ڈاکو ہیں، اب آپ ہم سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے تمام جو پلانز سے وہ فیل ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ افسر بھائی، آپ نے میری جماعت کی لیڈرشپ کی کچھ بیانات سنائے،
آپ ایک دو میری بھی سنا دیتے. الیکشن ہونے کے بعد اور الیکشن سے پہلے بھی, جب سے میں جیل سے نکلا ہوں, اس وقت میرا پہلا بیان 27 جولائی تھا, اور میں نے یہ 27 جولائی 2023 اور میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میرا کنسسٹنٹ یہ اوپینین رہا ہے کہ ڈائیلاگ پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے پیرامیٹر, کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹر اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر پارلیمنٹ کے زیر سایہ ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے, انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, باضابطہ مذاکرات پولیٹیکل فورسز میں ہی ہوتے ہیں, اور آج اس نقطے پہ سب آگے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی استحکام اس میں ہے کہ سیاسی لیڈرشپ جتنی ہے, اور میں ابصار بھائی, میں نے آج بھی کوشش کی, میں نے کل بھی کوشش کی, مجھے قومی اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. 26 نومبر کے حوالے سے اس کے تناظر میں اور ڈائیلاگ اور جو وہاں ڈی چوک میں ہوا ہے اس پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ایک میرا نقطہ اہم یہ ہوگا, اگر مجھے منڈے پیر کو موقع ملتا ہے, وہ یہ ہے, یہ جو 25 کروڑ ہے اس کا حق ہے ان لوگوں پہ جن کو اس قوم نے بڑی عزت دی ہے. میاں صاحب کو 3 بار وزیر اعظم بنایا اس قوم نے, اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. زرداری صاحب کو 2 بار صدر بنایا, ان کے برخوردار کو وزیر خارجہ اس ملک نے بنایا, اور عمران خان صاحب کو اس ملک نے سب سے زیادہ عزت دی, دل دیا, عزت دی, دل میں جگہ دی اور وزیر اعظم بنایا. اور جتنی اب سینئر قیادت ہے سب اس وقت 70 سال سے اوپر ہیں. اس 25 کروڑ کا ان پہ حق ہے کہ اس پاکستان کے نظام کو ٹریک پہ لائیں, اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ٹریک مزید ہونے سے بچائیں, کہ یہ جو فیوچر جنریشن ہے یہ پھر اس کو آگے لے کے جائے. اور اگر یہ لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو نوجوان لیڈرشپ ہے ان میں صلاحیت ہے کہ اس ملک کی سسٹم کو ٹریک پہ لا سکیں, لیکن یہ حق ہے, یہ فرض ہے اس لیڈرشپ کا کہ وہ تجربہ کار ہیں, انہوں نے سارا سسٹم دیکھ لیا ہے, کہ وہ ان معاملات کو حل کریں. اور کوئی ایسا ناممکن ابصار صاحب نہیں ہے. خان صاحب آپ نے بڑی جن کی رہائی بنتی ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں. میں ایک دل سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک پاکستانی کے طور پہ, آپ بھی دل سے ایک پاکستانی کے طور پہ جواب دیں کہ ایک بات سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے 2017 سے, اور آج تک وہ چل رہا ہے. ظاہر ہے اس میں آپ کی پارٹی نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, آپ دوسری جماعتوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا, اور جتنے الیکشنز ہوئے ہیں یہ بات بھی ایک کنسنسس اب ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشنز کبھی بھی کمپلیٹلی فیئر نہیں ہوئے. لیکن دوسری سیاسی جماعتوں نے اس حد تک بنیادیں نہیں ہلائیں پاکستان کی جس حد تک پی ٹی آئی نے ہلائی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اب پی ٹی آئی کی, جی حقائق میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان کی روشنی میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے پہل پی ٹی آئی کرے؟ سچی بات کروں, جی سچی بات سننا چاہتا ہوں. آپ جتنا وسیع تو میرا تجربہ نہیں ہے, وسیع تجربہ تو نہیں ہے, میں عقل مجھ سے لیکن آپ کی زیادہ ہے چھوٹے سے تجربے کے باوجود. نہیں سر, میں آپ سے کم عمر ہوں اور میں کبھی کسی کو چیلنج نہیں کرتا, آپ سب میرے سے بہتر ہیں. میں ایک تجربہ کم ہے لیکن آپ کی عقل اور فہم, آپ ایک پولیٹیشین ہیں, عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, آپ ظاہر ہے میرے سے زیادہ آپ کی اس معاملے میں. کرتا ہوں, مجھے صرف 1 منٹ, مجھے صرف 1-1.5 منٹ دے دیجئے, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, بہت کم لوگوں کو علم ہوگا, میں سول انجینئر بھی ہوں, کمپیوٹرز میں بھی بی ایس سی ہے, پھر 2 ڈگریاں وکالت کی, سب کچھ ایک سائٹ پہ کر کے اپنا سب کچھ ایک تالا لگا کے, اور عمران خان کے ساتھ ایک ورکر کے طور پہ شامل ہوئے, کیونکہ مجھے میرے مرحوم چچا شوکت صاحب کی بات یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے, نوجوان اس کے ساتھ شامل ہو کے ملک کو ٹھیک کریں, تم بھی شامل ہو جاؤ, کیونکہ تمہارا دادا اپنے باپ کی بات کی, پیر محمد صاحب کی, کہ جناح کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا, تم عمران خان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹھیک کرو. ہم اس سوچ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اللہ کرے وہ ویژن پورا ہو, اللہ کرے وہ ہو, اللہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے ایک موقع اور ملے. میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا, ہائیبریڈ, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا جو آپ نے بات کی ہے, لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ہائیبریڈ آپ 2017 پہ آپ اس کا روبیکون نہ کاٹیں, آپ اس کی تھریش ہولڈ نہ کاٹیں. میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں ہسٹری کا تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ کا ابتدا تب ہو گئی تھی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1986 میں, ضیاء صاحب ابھی فضائی حادثہ نہیں ہوا تھا
اور وہ ہماری تمام ٹاپ براس جو لیڈرشپ تھی ملٹری کی اس میں شہید ہو گئی تھی فضائی حادثے میں. وہ ابھی زندہ تھے, بی شہید جب آئی پاکستان, اور ان کا جو فقید المثال استقبال ہوا تھا لاہور میں, اس کے بعد جو الیکشن ہوا ان کی فضائی حادثے کے بعد. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. کیا ہائیبرڈ رجیم کی ابتدا آئی جی آئی سے نہیں ہو گئی تھی؟ جب میاں صاحب کو سپورٹ کیا گیا, بے نظیر صاحبہ کی جینون پولیٹیکل سپورٹ کو میلو ڈاؤن کر کے, اور ان کو جب 90 میں فارغ کیا گیا, میاں صاحب وزیر اعظم آئے, ادھر سے سٹارٹ ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کی بات میں نے کیوں کی؟ دیکھیں, ہائیبرڈ آپ کی وہاں سے سٹارٹ ہے. جو مرحوم حمید گل صاحب بات کیا کرتے تھے, تو اس میں تو اب کوئی لگی لپٹی نہیں ہے نا, کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب نے وہی کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ رہنے دیتے بے نظیر صاحبہ کو, 5 سال پورے کر کے اگر پرفارم نہ کرتی, میاں صاحب کو اپرچونٹی ہوتی, پنجاب تو تھا ان کے ساتھ اس وقت. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور جناب عمران خان صاحب, یہ تینوں سینئر سیاستدان. عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر, لیکن میاں نواز پہل کریں گے آپ, آصف زرداری کیونکہ اس وقت اسٹریٹ پاور تو آپ دکھا رہے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے, ان پہ غلط کیسز ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. یہ سیاسی قیادت بیٹھے اور اس ملک کو آگے کے لیے ایک نیا عمرانی معاہدہ بنائیں, اور اس میں یہ نہیں کہ سارے بھائی بہن کے اکٹھے حکومت بنائے. نو, اپوزیشن بھی ہوگی, حکومت بھی ہوگی, لیکن کچھ رولز آف دا گیم بنا دیں کہ کچھ کرنا ہے. اور بالکل, بہت اچھی, میں اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں. کسی کا کندھا یوز کر کے اقتدار میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, میں آپ سے اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی میرا اپنا کمنٹ ہے کہ آپ نے 1986 کی بات کی کہ وہاں سے شروع ہوا, لیکن آپ ایک بیچ میں مس کر گئے تاریخ کا بہت اہم واقعہ جو 2004 میں ہوا, جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 90 کی 1986 کی سیاست نہیں کریں گے, اور انہوں نے کی, اس پہ عمل کیا, کم از کم 90% 80% عمل کیا. پھر خان صاحب آ گئے اور پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا. تو یہ ایک ہے, اس میں 2014 سے آنورڈ بہت کچھ ہوا ہے, اس میں نہیں جاتے. اگلے پہ چلے جو آپ نے بات کی ہے, اس کا اگلا سوال یہ ہے. نہیں کر رہا اب سر صاحب, اس میں ایک ایڈ کر لیتے ہیں, پھر آپ سوال کر لیجئے. میں آپ کو نگیٹ نہیں کر رہا, میں انکار نہیں کر رہا, میں صرف ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیے, آپ اب ہمارے دور میں وہ میٹرک بڑا چیز ہوتی تھی کہ میٹرک کر لیا. اب میٹرک کر کے آپ پھر مڈل میں نہیں بیٹھتے, یا آپ ڈگری لے کے بیچلرز کی پھر آپ 10ویں کا امتحان نہیں دیتے. اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, دیکھیں ہم تو, ہمیں آپ کہیں ہم تجربہ کار تھے, ہم جذباتی تھے, وٹ ایور, لیکن یہ 2 جماعتیں تو تجربہ کار تھیں, انہوں نے سیکھ لیا. تو وہ جو انہوں نے سیکھا 2004 میں, اور جس کو پریکٹس کرتے رہے, مجھے آپ بتائیے 2024 میں جا کے پھر اپنا ہی سیکھا ہوا سبق کیوں گوایا؟ کیوں ووٹ کو عزت دو, کسی اور کو عزت دو, ایک اور چیز کو عزت دو سے چینج کیا؟ ان کو تو کھڑا رہنا چاہیے تھا. میں آخری بات, پھر آپ سوال کیجئے. میاں نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم, اگر وہ یہ کہتے, اگر میں میاں صاحب کی جگہ ہوتا, میں یہ کرتا کہ میں کہتا لاہور میں کھڑے ہو کے, اس لاہور نے مجھے بڑی عزت دی ہے, مجھے وزیر اعلیٰ بنایا, میرے بھائی کو بنایا, مجھے 3 بار وزیر اعظم بنایا پاکستان نے. اس بار میں نہیں جیتا, میں کوئی خیرات کی دی ہوئی سیٹ نہیں لوں گا. یہ سیٹ ڈاکٹر یاسمین کی امانت ہے, وہ جیل میں بیٹھ کے جیت گئی ہے. میں دوبارہ آؤں گا اپنی عوام کے پاس اور پھر الیکشن لڑوں گا. جب میں جیتوں گا تب میں فارم 47 لوں گا. یقین کریں, ان کا قد آسمان کو چھوتا, لیکن انہوں نے وہ جو فارم 47 لیا تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ خود دفن کیا. اب آپ سوال کیجئے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ان کو اس کا سیاسی نقصان بھی ہوا ہے, اور جو ان کی مقبولیت کم ہوئی ہے اس کی یہ وجہ ہے. آپ نے درست نشاندہی کی ہے. لیکن آپ کی جو پہلی والی بات میں, اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ یہی تو جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں جماعتیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا وہ پھر کمزور ہو گئی. سیاسی نظام, جمہوری نظام کمزور ہو گیا جب خان صاحب نے پیراشوٹ کیا جنرل پاشا کے ذریعے. تو وہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کہ خان صاحب بھی اس وقت اسی لائن پہ رہتے, ووٹ کو عزت دو پہ, تو آج حالات مختلف ہوتے. سیاسی جماعتیں, سیاسی عمل, جمہوری عمل کمزور ہو گیا. لیکن میں یہ بحث ہم چلتے رہیں گی. میں اگلے سٹیپ پہ جانا چاہتا ہوں. اب موجودہ جو بات ہے اس میں جو آپ نے بات کی بہت اچھی ہے, اور اس پہ میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں. میں صرف ایک سوال یہ ہے, اور ریئل پالیٹکس کا سوال ہے, کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو خان صاحب پہ. دیکھیں, آپ کا ایک انٹرنیشنل ڈیجیٹل میڈیا کی پریزنس ہے جو فیکٹ ہے, ماننا پڑے گا, اور آپ کی ویسے بھی انٹرنیشنل لابنگ میں بہت کام کیا ہے آپ نے, ماننا پڑے گا. ان دونوں فیکٹرز کے ذریعے جو خان صاحب نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کر لیا ہے وہ کیسے برج ہوگا, یہ مجھے بتائیں.
کون اعتبار کرے گا ان پہ؟ بڑا اہم سوال ہے ابصار بھائی، اور خان صاحب کو میں نے یہ بات کی تھی. اب مجھے 4-5-6 ملاقاتوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. میں جاتا ہوں، حالانکہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، خود وکیل بھی ہوں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو ناپسند ہوں، اس لیے کچھ لوگ تو سیدھا چلے جاتے ہیں اندر، اور میں گیٹ پہ 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کے اڈیالہ میں دیکھتا ہوں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. لیکن علی محمد کو اجازت نہیں ہے. علی محمد جب آخری بار خان صاحب سے ملا 15 نومبر کو، اس سے پہلے ایک اور ملاقات ہوئی، اور اس میں خان صاحب کو میں نے ایک بات کی. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ہے اس کو آپ سے خوف محسوس ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے، اور خان صاحب ایگری کرتے ہیں اس بات سے. باہر نکل کے اڈیالہ کے باہر میں نے پھر پریس ٹاک کی، اور میں نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان کا سوچتے ہیں، وہ بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، وہ ذاتی اختلاف میں نہیں پڑے گا، وہ سیاسی انتقام نہیں لے گا. ہاں، جس نے زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، وہ اپنا جواب عمران خان کو نہیں، وہ اپنا جواب عدالت میں دے گا. تو عمران خان صاحب سیاسی ذاتی انتقام لینے باہر نہیں آ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف یہ میسج کی طرف سے یہ میسج بڑا سٹرونگ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ کے، عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے، قوم ان کے ساتھ ہے، وہ کسی سے سیاسی انتقام کے پیچھے نہیں جائے گا. ہاں، جس نے ظلم کیا ہے وہ اس کو معاف کرنے کا عمران خان صاحب کو بھی حق نہیں ہے، وہ عدالت کا اختیار ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے اور ان کی حکومت نے ظلم کیا تو اب مکافات عمل ہے. اس کا تو ہم کہیں بحث ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو آپ نے بات کی باہر نکل کے انتقام نہیں لیں گے، اس پہ اعتبار کون کرے گا؟ اگر خان صاحب نے باہر نکل کے کہہ دیا میں نے تو یو ٹرن لے لیا اور میں سمارٹ ہوں، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ہمارا ملک ہے، اس ملک نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں اب ذاتی بات ہو جائے گی لیکن چلیں مجھے کرنے دے، شاید اس سے کوئی بہتری کی صورت نکلے. میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کالج پڑھ رہا ہے. میں نے اس کو کہا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے میں ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا تھا، میں نے کہا میں اس قابل نہیں تھا. اس قوم نے، اس ملک نے مجھے میری اوقات سے زیادہ عزت دی ہے، اور اس کو میں نے کہا ہمارا یہ حق ہے، ہم سب کو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے، اس قوم کا ہم پہ حق ہے کہ علی محمد اور عثمان میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے کہا کہ ہم نے، میں نے اور تم نے اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی جو بھی بساط ہو ہم نے وہ کرنی ہے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، باقی لیڈرشپ بھی، اور وہ بیٹھیں اور اس ملک پہ اپنا جو ان کا قرض ہے اس کو اتاریں، کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب بلاوا آ جائے. اس سے پہلے سسٹم کو ٹریک پہ چڑھا دیں. کتنا خوبصورت خواب تھا پاکستان، کتنا خوبصورت، یہ تو تحفہ ہے جو مرحوم اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، اس کی قدر کر لو. یہ تو ایک تحفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا ہے. ہم نے اس کی کیا حالت کر دی ہے؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ بالغ النظری کا ثبوت دے، بیٹھے. کہ میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں where there is a will there is a way، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ جو بھی آپ نے کر لیا، دیکھیں صرف سیاستدان گنہگار نہیں ہے. 1958 سے لے کے آج تک آدھا وقت اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ پاور میں رہی ہے، اور جب نہیں رہی تو بھی پاور میں ان کے پاس اختیار رہا ہے. تو یہ ملک کی جو تباہی ہوئی ہے اس میں سب کا برابر کا حصہ ہے. تو ان کو بھی اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنا ہوگا، ڈیٹیچ کرنا ہوگا نیشنل پولیٹیکل افیئر سے، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. قائد اعظم نے جو فرمایا تھا کہ نیشنل پالیسی پولیٹیشنز بنائیں گے، اسٹیٹسمین بنائیں گے، ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بیٹے عثمان سے جو بات کی ہے نا، آپ یقین کریں آپ کے دل سے نکلی ہے، میرے دل تک پہنچی ہے. ہم دور بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی وہ بات دل سے کہی ہے. میں دل سے پھر ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. آپ نے بھی بات کی ہے کہ ملک نے ہمیں سب کو، اور ہم سب کو ملک نے بہت کچھ دیا ہے، ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر یہ ملک نہ ہوتا. یہ بات جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کی ہے کہ ڈیلنگ کریں پاس سے، ہم بھی کہتے ہیں، یہ پچھلے 35 سال سے میں تو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تو ابھی 2022 سے کہنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہی بات آپ لوگ، وہ جو آپ کے انٹرنیشنل ڈیجیٹل ٹارگٹ کلرز بیٹھے ہیں، نہیں میری عرض سن لیں، جو انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت اس ملک میں جو ٹرسٹ بھی خان صاحب پہ ہو رہا، وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس ملک کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں. ان کو کیوں نہیں کہہ رہے آپ کہ آپ لوگ بند کر دیں اپنا یہ سارا جو فساد کا کام ہے، تاکہ خان صاحب باہر نکل سکیں، ان پہ کوئی ٹرسٹ کر سکے؟ ان کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس میں مجھے اجازت دیجیے کہ 2 باتیں کروں گا شارٹ. آپ کی بات اور اس کے ساتھ پھر آپ نے کہا کہ آپ 2022 سے کر رہے ہیں.
میں کم از کم 2022 سے نہیں کر رہا. میں آپ کو وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی بات کروں. جب جنرل راحیل فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, پاناما کا کیس چل رہا تھا, اور میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان گھوڑے پہ بیٹھ کے کسی کانکرر نے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا. ہاتھ میں قلم تھامے ایک بیرسٹر, ایک وکیل جو پولیٹیکل لیڈر تھا, اس نے ایک پرامن طریقے سے جدوجہد, سیاسی جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کیا تھا. ہاں, اب ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان کو بچانا ہے. میری تو یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان کے لیے جو لائن قائد اعظم نے دی ہے وہی لائن ہے. سیاستدان پالیسی بنائیں گے, فوج, ایئر فورس, یہ سارے ڈیفنس کریں گے. ہاں, کچھ چیزوں میں آپ ان سے رائے لینی ہے, انٹرنل سیکیورٹی ہو گئی یا فورن افیئرز میں جہاں ان کا ایک رول بنتا ہے. سوال, لیکن باقی سیاسی دیکھیں, وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اگر یہ مذاکرات کا عمل آگے جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب خود اس کو فیل کریں گے, یہ پریشر, یہ ہیٹ کم ہو جائے گی. اگر کیا, لیکن اگر کیوں, کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہلے ہی کیوں نہیں سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میجر پہلے کیوں نہیں بند کرواتے یہ پروپیگنڈا آپ؟ تو اس سے میرا خیال ماحول بہتر ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ تو اگر یوز کریں گے اس کو ٹیکٹک کے طور پہ, تو پھر تو یہاں حکومت بھی تو یہی کرے گی. دیکھیں ابصار صاحب, وہ جب دل کھٹا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی باتیں بھی سخت ہوتی ہیں. جب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے لوگوں کو, جو ڈی چوک میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو لاشیں گئی ہیں خیبر پختونخوا یا پنجاب, یا جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کیسز ڈسچارج ہوئے ہمارے کارکنوں کے اٹک وغیرہ میں, ان کو پھر 9 مئی میں آپ نے گرفتار کیا, بیچارے 9 مئی میں کدھر تھے؟ اب آپ کو وہ یاد آئے ہیں کیونکہ کیسز ختم ہو گئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں, سوال وہی ہے 500 دنوں سے پہلے کیوں نہیں وہ پروپیگنڈا کیوں نہیں بند ہوتا؟ میں اس سے ایگری کرتا ہوں, ایک اچھا جیسر دیں, اس سے ایگری کرتا ہوں. پروپیگنڈا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, میرا نقطہ اس پہ لے لیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ میں اس سب بات کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا جو باہر سے آ رہی ہے, لیکن ساری بات کو پروپیگنڈا بھی نہیں کہہ سکتے. کچھ اس میں جنرل پوائنٹ آف ویو بھی ہے. وہ اس میں ڈی ایسکیلیشن یا اس کی شدت میں کمی تب آئے گی جب حکومت کی طرف سے بھی کوئی سنسیریٹی سامنے آئے گی. جنگ تو نہیں ہو رہی, ڈی ایسکیلیشن ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے, ایسے نہ کریں. وہ تو جو ہو رہا ہے وہ پروپیگنڈا سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے. اتنی گالیاں, اتنا جھوٹ اس میں, اور یہاں بیٹھے ابصار صاحب کون کرے گا؟ ابصار صاحب دیکھیں میری بات سنیے. دیکھیں, ہاتھ جب آپ ملاتے ہیں تو 2 ہاتھ ملتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہی ساری سپیس سے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کم ہو تو حکومت کو بھی پھر اپنی طرف سے سنسیریٹی دیکھنی ہوگی, دکھانی ہوگی. اور یقین کیجیے اگر ڈائیلاگ آگے چلتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود معمول پہ آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک, بہت شکریہ صاحب. ہم سے بات کرنے کا وقت ہو, ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہاٹ ایشو گھبراہٹ پی ٹی آئی کی, نخرے حکومت کے. رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرماتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا, جو ہے کہ گھبراہٹ پی ٹی آئی کی اور نخرے حکومت کے. اور یہ کیوں ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے حکومت یہ کہہ رہی تھی پی ٹی آئی کو کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے, مفاہمت کے ساتھ سیاسی عمل اور پارلیمنٹری عمل کے ذریعے وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھے. سڑک پر لوگوں کو لے کے آنا, فائنل کال دینا, دھرنے دینا, یہ مناسب نہیں ہے, خاص طور پہ اسلام آباد کو مفلوج کرنا. لیکن اب جب پی ٹی آئی راضی ہو گئی ہے تو اب حکومت اس پہ کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنی آپ جو سول نافرمانی کی کال ہے اس کو واپس لیں. اور اس کے علاوہ بھی حکومت نے بہت ساری شرائط نظر آ رہی ہیں, تو اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے, جو مشیر وزیر اعظم ہیں برائے سیاسی امور. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. اور میں آپ سے آج سوال بعد میں کروں گا, پہلے میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں. ایک پاکستانی جس طرح سوچ رہا ہے اس وقت, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے معیشت کو بہتر کرنے کی, فارن ایکسچینج ریزروز بھی بہتر ہوئے ہیں, انفلیشن ریٹ بھی کم ہوا ہے, اور پاکستان میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں, تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اسٹیبلٹی لے آئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے, مسلم لیگ نون کی مقبولیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, جو بھی اس کی وجوہات ہیں. اس صورتحال میں اور جو کشمکش جاری ہے, 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بھی لگ رہا ہے کہ اب بیہیو کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کی سورینٹی کو تسلیم کر رہی ہے. یہ دونوں کچھ پلسز اور مائنس ہیں. اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان کیسے بڑھے گا، جو عام پاکستانی کا سوال ہے کہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ کیا مسلسل ایک کشمکش کی کیفیت پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے، یا اس کو سالو کر کے آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تجزیہ دیں اس پہ۔ دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہے کہ میں اس بات کے انالیسز میں تو نہیں جاتا کہ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے بہتری کی طرف لے جانے میں موجودہ حکومت کا، وزیر اعظم کا اور باقی لوگ جو ساتھ شامل ہیں ان کا عمل دخل ہے، اور اس سے ملک بہتری کی طرف جا بھی رہا ہے، اور اس بحرانی کیفیت سے، اس معاشی بحران سے جس میں اسے مبتلا کر دیا گیا تھا 2018 کے بعد 3.5 سال میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، کیونکہ 2018 میں جو معاشی صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج ہم دوبارہ اس صورتحال کی طرف ابھی گامزن ہوئے ہیں، ابھی وہ صورتحال جو ہے وہ آئی نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں ہماری پاپولیرٹی کم ہوتی جائے، اور جنہوں نے نہ صرف اس صورتحال کو پیدا کیا اکانومی کے بحران کو، بلکہ اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اس ملک کو کوئی پیسے نہ بھیجے، اس ملک کی کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہ کرے، تو ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے اوپر بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی دن بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب لوگ اس طرح سے نہیں سوچ رہے، اور ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ اب آ جائیں آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ یہ سوچ جی 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 اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف ملک کی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف خدا کر کے جو ہے وہ آئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ وہاں پہ جا کے مظاہرے کروائے گئے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ۔ اگر معاہدہ نہ ہوتا، پاکستان ڈیفالٹ کرتا، تو کیا صرف حکومت میں بیٹھے لوگ یا پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے؟ پورا پاکستان، 25 کروڑ پاکستانی اس سے متاثر ہوتے۔ لیکن یہ کیا گیا، ساری دنیا کے سامنے کیا گیا۔ اور اب ترسیل زر، جو کہ اس وقت بہت بڑا سورس ہے پاکستان کی کہ قومی خزانے کو مضبوط کرنے کا اور اسے بہتر طور پہ ترقی کے لیے آگے لے جانے، استعمال کرنے کا، تو اب اس وقت جو ہے وہ تیاری تو یہ کی جا رہی ہے کہ ترسیل زر کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کی جائے، لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ بدلایا جائے، ابھارا جائے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو سامنے حقائق ہے جو نظر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، آپ نے اپنی پرفارمنس کی بات کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ پاکستان کی اور دنیا کی سیاسی اور جمہوری تاریخ یہ ہے کہ پرفارمنس جو بھی ہو، چلیں آپ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں بہت اچھی ہے، پرفارمنس اچھی بھی پیچھے رہ جاتی ہے، بیانیہ اس کو ہرا دیتا ہے، اور بیانیہ اس وقت جیسا بھی ہے، غلط یا صحیح، وہ عمران خان کے پاس ہے۔ آپ کے پاس جو لوگ حکومت میں ہیں وہ بیانیے کے محاذ پہ شکست خوردہ ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم بھی یہاں پہ روزانہ جو پروگرامز کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اندازہ ہے کچھ۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس میں سے نکلنے کا، جو آپ نے ابھی فارن ریمیٹنسز کی بات کی ہے، تو کیسے آپ سختی سے اس بات کو کچلیں گے، کسی نتیجے پر پہنچائیں گے کسی جگہ؟ جی نہیں، ابصار صاحب آپ مجھے یہ سمجھا دیں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کیا؟ جو بھی ہے پاپولر بیانیہ ہے، اس کو مقبولیت کے لیے وہ کریں گے، کیا بیانیہ ہے؟ اور وہ پاپولر بیانیہ ان کا بک رہا ہے، وہ تنقید کر رہے ہیں آپ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ، اور یہ بیانیہ بک رہا ہے۔ نہیں، سن لیں نا، کیا بک رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کر دیا جائے، اس ملک میں جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو پیسے نہ بھیجیں،
ان کو بھوکا مرنے دیں، بچوں کو کی اسکول کی فیس ادا نہ ہو، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کا نقصان ہو۔ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسلام آباد پہ حملہ کر کے جو ہے وہ یہاں پہ افراتفری اور انارکی پھیلا دی جائے۔ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو لا کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں اور جو ہے وہ ہزاروں تک ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زخمی اور مروا دیا جائے، اور اگر نہیں مرے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیانیے کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیں کہ یہی بیانیہ ہے لوگ یہاں پہ رانا ہلاک ہو صاحب، گئے ہیں یہی بیانیہ میں اور کہہ رہا پوری ہوں کہ دنیا نہیں جو ہے مرے، تو پھر جھوٹ بیانیہ ہے نا، تو پھر جھوٹ بیانیہ ہے۔ اور تو مچا دیا نا حکومت، ٹھیک ہے تو حکومت نے کیا کیا؟ وزارتیں ہیں، ڈویژنز ہیں، ریسورسز ہیں، ایمبیسیز ہیں۔ چلیں ابصار صاحب، بات یہ ہے کہ پھر جھوٹ، مکاری، ہٹ دھرمی، ضد بیانیہ ہے، تو پھر اگر جھوٹ ان کا بیانیہ ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ہمیں سچ پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر سچ کو سمارٹ طریقے سے پیش کیا جائے، سمارٹنس کی طرح ہے، جی بالکل، وزڈم کی طرح ہے، سچ سچ ہے۔ دیکھیں جھوٹ ہے، چاہے جتنا بھی اس کو جو ہے وہ ابھارا جائے، اور سچ سچ ہے، اس کو جتنا مرضی آپ انڈرمائن کریں، سچ جو ہے وہ ثابت ہو کے رہتا ہے۔ اچھا میں پریکٹیکل چیزوں کی طرف آ جاتا ہوں۔ اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں، کسی ایک کیس کو بھی الٹیمیٹ آپ کنکلوڈ نہیں کر سکے۔ نہیں، کیس وہ اس لیے کنکلوڈ نہیں کر سکے کہ سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا، تو آج سٹے ختم ہوا ہے، تو اگلے ایک ہفتے میں آپ دیکھ لیں وہ سارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو بے گناہ ہے وہ بری ہو جائے گا، جو گناہگار ہے اس کو سزا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر فرد جرم جن پہ عائد ہوئی ہے 9 مئی کے ریفرنس سے، جس میں عمران خان بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں، اور بہت ساری لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف فیصلہ ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا؟ جی، ملٹری کورٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ودن 1 ویک آ جائے گا، مجھے امید ہے، جو آج سپریم کورٹ سے سٹے خارج ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے یہ سوا سال جو ہے یہ سپریم کورٹ کا سٹے چلا ہے، فیصلے سے روکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا، تو جنرل فیض کا جو کیس ہے اس میں جو عمران خان کا نام آ رہا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں، اس کا نام تو خیر اس پریس ریلیز میں موجود نہیں ہے، اور اس پریس ریلیز کو ہمیں اپنے سے الفاظ کے ساتھ اضافہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہ ذکر ضرور ہے کہ 9 مئی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ ہے، تو اس سے ہم یہ بات یعنی ریفر یا اخذ کر رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اگر ملوث تھے تو پھر کن لوگوں کے ساتھ ملوث ہے؟ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہی ملوث تھے۔ ایگزیکٹلی، تو پھر یہ پوچھ رہا ہوں نا، تو کیا خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو ان واقعات میں وہ ملوث پائے گئے تو بالکل پھر جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو پروسیکیوٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر کیسے؟ دیکھیں پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عمل میں بھی انہوں نے مداخلت کی، 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی ہے جنرل فیض کی، تو جنرل فیض 9 مئی تو پی ٹی آئی کے بارے میں ہے نا، عمران خان کے بارے میں ہے، تو دیکھیں اس میں فیض حمید صاحب 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ کوئی موقع پر تو موجود نہیں تھے، وہ انہوں نے جا کے کسی جگہ پہ آگ نہیں لگائی، نہ انہوں نے جا کے شہداء کی یادگاروں پہ جو ہے وہ حملہ کیا، نہ وہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر جا کے جو ایسٹس تھے دفاعی ان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نقصان پہنچانے کے عمل میں کوئی ایما ان کی تھی، کوئی جو ہے وہ انفارمیشن ان کی تھی، اب دیکھیں نا یہ بڑی حساس چیزیں ہیں، تو ان کو جب تک ایویڈنس کے ساتھ
DGISPR کی وضاحت یا ان کی پریس کانفرنس کا حصہ نہ ہو تو ہمیں اس حد تک ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں ہے. تو اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ کیا ہے، کس حد تک ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی PTI میں سے کوئی ساتھ ملوث پایا گیا تو یقیناً پھر اس کا تو آرمی ایکٹ کے تحت اس کو اچھا آپ نے فرمایا کہ جنرل فیض وہاں موجود نہیں تھے آگ لگانے والوں میں یا حملہ کرنے والوں میں. درست بات ہے. عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں تھا، میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا کس نے آگ لگائی، کون وہاں پہ گھر میں گھس گیا، کون کس نے شہیدوں کے مجسموں کو گرایا. بالکل ٹھیک، بالکل نہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں آگ لگانے میں بالکل ملوث نہیں کیا جا سکتا، لیکن آگ لگانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کی ایما جو ہے، لوگوں کو 1 سال تک تقاریر کر کے تیار کرنے کا جو عمل ہے، اس میں وہ بالکل جو ہے وہ اس میں وہ پروسیکیوٹ کیے جائیں گے. ان کو یہ کوئی نہیں پروسیکیوٹ کرے گا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر سے جو ہے وہ کرسی آپ نے اٹھا کے تو باہر پھینکی تھی یا آپ نے اس کو آگ لگائی تھی. لیکن وہ جو کچھ ہوا، وہ جن لوگوں نے کیا، ان لوگوں کو ورگلانے، ان لوگوں کو گمراہ کرنے، ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجنے اور اس سارے عمل کو جو ہے وہ ایک کرمنل عمل کو کی ایما کرنے کے میں ان کو بالکل وہ پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں. اور پلان کرنے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو تھے؟ تقاریر میں موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہے. پلان کرنے میں بھی انوالو تھے؟ جی بالکل، نہیں پلاننگ تھی ان کی. جو وہاں پہ جا کے کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. پلاننگ خان صاحب کی تھی، پلاننگ میں اور انہیں یہ کہہ رہی ہے دیکھیں اب جی وہ اگر پلاننگ ان کی تھی اور اس پلاننگ میں ان کو کسی کی ایبل جو ہے وہ اپنا گائیڈنس بھی میسر تھی، تو پھر اگر گائیڈنس دینے والوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی کیا جائے گا. پھر تو ایک جگہ پہ ہوگی نا پروسیکیوشن. ایبل کہنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ میرا اندازہ ہے، ایبل گائیڈنس یہ میرا قیاس ہے، کوئی میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں، آپ کا قیاس بھی انفارمیشن پہ بنیاد ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے، کیونکہ آپ بڑے وائز ہیں. تو آپ ایبل گائیڈنس کہنا چاہ رہے ہیں یا ایول گائیڈنس کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کے لیے تو ایبل گائیڈنس تھی، لیکن قانون کی نظر میں جو ہے وہ کرمنل گائیڈنس بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور ایبل گائیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. تو اگر یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں ابھی آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ سینسٹیو انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے جو جنرل فیض سے کے حوالے سے باتیں آئی ہیں، پریس ریلیز میں بھی آیا ہے، تو کیا ایسا کوئی ایویڈنس سالڈ ہے؟ لگتا تو ہے پریس ریلیز سے کہ ہے. نہیں چلیں دیکھیں، جس سے یہ ثابت ہوگا. جی چلیں ابصار صاحب فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ، یہ اب اسے جو بھی ایول گائیڈنس کہیں یا جو بھی ان کو گائیڈنس ہے، انہیں یہ دی گئی ہو کہ آپ ایک لانگ مارچ شروع کریں. اس لانگ مارچ کو پھر راستے میں کبھی روکیں کبھی چلائیں، اور کرتے کراتے آپ ان تاریخوں میں جو ہے وہ راول پنڈی میں آ کے جو ہے وہ آپ انسانوں کا سمندر کٹھا کر دیں. ان دنوں میں ایک تعیناتی ہونی ہے، اس تعیناتی کو جو ہے وہ مینیج کرنے، افیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ وہاں پہ موجود ہوں گے. اور اگر ایسے ہوگا تو پھر ہم ایسے کر دیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس طرح سے اس کو حاصل کریں گے. تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر گائیڈنس یا پروگرامنگ یا سازش دینے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا دونوں پھر کسی ایک جگہ پہ پروسیکیوٹ نہیں ہوں گے، اور کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوشن کے ہونے والے فیصلے کو اس طرح سے جو ہے وہ پری ایمپٹ کرنے اور اس کو کے اوپر اثر انداز ہونا جو ہے وہ کیا وہ کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اب تو ہم اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں نا، جب ایویڈنس سامنے آ جائے گی تو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک.
ٹھیک آپ لیکن یہ عمل تو ہوا ہے پہلی جو آپ نے بجھوائی ہے راولپنڈی میں سمندر اور انسانوں کا سمندر. جی جی میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو جو انہوں نے تاریخ دی تھی کہ پنڈی میں ہم نے لانگ مارچ لے کے پہنچنا ہے، اس دن نئے آرمی چیف کی تقرری اور ان کے ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور کا دن تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے عمران خان کو یہ ایڈوائز کیا اور کہ اس دن آپ پہنچے تو یہاں ہنگامہ برپا کر کے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک سازش کہوں گا میں، اور کیا کہہ سکتا ہوں، تھی. تو آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ بہت بڑی سازش ہے اور پھر بہت بڑی سازش ایک ادارے کے خلاف ہے، ان پریسیڈنٹڈ ہے، پچھلے 70-75 سالوں میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اگر ایسا، جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہوگا، یا میں کوئی ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہوا تو ہے. لانگ مارچ بھی ہوا ہے ان دنوں میں، یہاں پہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو اگر اس کی بنیاد میں یہ چیز تھی تو پھر عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنا تو بنتا ہے نا. رانا صاحب آپ جتنے محتاط اور اگر کی عقلمند بات ہیں کہہ رہا اور ہوں، اگر ہے تو ہو جائیں گے ہیں اور وفاقی کابینہ کا ابھی بھی حصہ ہیں، بہت بار رہ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی گراؤنڈ کے اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے اور میرا بھی حق ہے رائے رکھنے کا. دیکھیں اس میں ابصار صاحب نہیں، اس میں ابصار صاحب، یعنی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل تو ہوا ہے، جی ہوا ہے، لیکن اس عمل میں کس کا مشورہ شامل تھا کس کا نہیں تھا، یہ تو پھر ایک ایویڈنس کی بات ہے نا. ایویڈنس جو جن لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے یا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اگر آ جائیں گی تو پروسیکیوٹ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گی تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں تو کیا آپ نے جو کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو جو ایک میوٹنی کی بات ہوئی تھی اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا اس کو سیبوٹاج کرنے کی، ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور کو، تو وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی ایویڈنس اگر ہوا تو سامنے آ جائے گا؟ نہیں، ٹائم تو اس میں وہ جو اپنا ہے پریس ریلیز، اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق پرتشدد واقعات میں، پرتشدد واقعات 9 مئی سے متعلقہ یہی ہے نا، اس میں وہ ملوث ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے. تو اس میں عمران خان صاحب ملوث ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے، یا ٹائم کتنا لگا اس کی تو خیر انہوں نے اس میں جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اگلے چند ہفتوں میں یہ چیزیں کنکلوڈ ہوں گی جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ٹائم لائن یہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے رانا صاحب، بات کرنے کا ہم سے بہت شکریہ. آخر میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہم نیریٹو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بیانیہ اسی طرح بنتا ہے جب حکومت ایک کام شروع کرتی ہے پھر اس کو لٹکاتی جاتی ہے. تو خان صاحب تو اس میں ماسٹر ہیں کہ اپنے آپ کو وہ مظلوم ظاہر کریں اور ثابت بھی کریں، کیونکہ حکومت جو پروسیکیوشن ہے اور جو کیسز چل رہے ہیں اس میں ڈیلے اتنا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو شبہات اس پہ بنتے ہیں اور جائز بھی ہیں. ایک وقت کو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا ایڈیٹوریل کیا ہے کہ پہلی وحی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اس میں پہلا لفظ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا. آج ہم نے جو ٹائٹل دیا ہے ایڈیٹوریل کا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارے پالیسی ساز جو ہیں ان کو احساس ہو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تعلیم کا حال کیا ہے اور اس پہ ہم کیوں توجہ نہیں دیتے، کیونکہ اس پہ نہ ہی میڈیا میں اس پہ توجہ دی جاتی ہے، نہ ہی حکومتی سطح پہ. اور پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آئی تھی وہ تھی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور اتنی زیادہ اسلام نے اس پہ زور دیا ہے تعلیم پہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی وزارت تعلیم کے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024 میں پریشان کن اعداد و شمار آئے ہیں، آج ہی آئے ہیں. اس لیے آپ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے. یہ 2.60 کروڑ کتنے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی
2 करोड़ 60 लाख नहीं है। और हमारे यहाँ सिर्फ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, तो वो इस मुल्क में, मुआशरे में जब वो बड़े होंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। और यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में स्कूल ना जाने वाले तलबा की तादाद में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा मुल्क है? नाइजीरिया, जो दुनिया का सबसे करप्ट तरीन मुल्क है, और पाकिस्तान भी करप्ट ममालिक में सरफहरिस्त है। दूसरा तीसरा नंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी करप्ट मुल्क है और तादाद दूसरे नंबर पे। तो तालीम का करप्शन से डायरेक्ट ताल्लुक है। और यहाँ पे सिर्फ 5% बच्चों को मायारी तालीम तक रसाई हासिल है। बाकी सारे जो स्कूलों की हालत है वो भी आपके सामने है, उसमें से भी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे बाहर हैं। और तालीम के शोबे में ऐसी कोताहियाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे है। 193 ममालिक में से 164 ममालिक हैं, 64वें नंबर पे पाकिस्तान है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये है कि इंसान की ज़िंदा रहने की, उसके लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, वो उसके ज़िंदगी गुजारने के हालात कैसे हैं। तो ये हमारे यहाँ हालात हैं। और इसमें ना ही ये है कि हम आला तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं, ना ही हम बच्चों को जो बुनियादी तालीम है वो दे पा रहे हैं, ना ही हम उन्हें हुनरमंद बना रहे हैं, बल्कि हम MBA और BBA की डिग्रियां और MA इकनॉमिक्स और MA उर्दू करवा के लोगों को मार्केट में फेंक रहे हैं। लेकिन आगे जो वक्त आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और 1 अरब लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गैर आम बना देगी, जिसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है जो पीछे है वो इसमें सरफहरिस्त होगा। तो हमारी इकॉनमी और हमारी मईशत और हमारी सोसाइटी और हमारा निज़ाम, इसका कायम रहने के दायरो मदार ये है कि हम तमाम बच्चों को तालीम दें और अच्छी तालीम दें। और गोश्त स्कूल जो पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 के करीब हैं, उन पे भी काम हो। और क्यों मीडिया इस पर तवज्जो नहीं देता? पार्लियामेंट में इस पर बहस क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेती? और चीज़ों पे तो लेती है, ख़त भी लिखे जाते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन चीज़ों पे भी ख़त लिखे, इन पे भी बात करें, पार्लियामेंट भी बात करे और मीडिया भी बात करे। तालीम, इक़रा बहुत ज़रूरी है, इस पर तवज्जो दें। गुड नाइट।